کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 44ویں اور 45ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانہ کی مانند ہے، جسے کسی آدمی نے پا کر چھپا دیا اور خوشی کے مارے جا کر جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا اور اسے مول لے لیا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے جو خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کے وسیلہ سے یہ بھید آج دیا، اور خداوند چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو سیکھیں کہ آسمان کی جو بادشاہی ہے اس کو ہم بآسانی نہیں پا سکتے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ بادشاہی جو ہے وہ ایک کھیت کی مانند ہے، جو کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے، یعنی ایک خزانہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ چھپا ہوا ہے، سامنے نہیں پڑا۔ اس بات کو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ سامنے نہیں ہے کہ ہم بآسانی اس کو اٹھا سکیں یا لے لیں یا حاصل کریں۔ ہم مسیحیوں کی، کرسچنز کی بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ مسیح یسوع نے جان دے دی ہے تو ہم بادشاہی میں داخل ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنا کام کیا ہے، ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ دروازہ ہمارے لیے یقیناً کھل جاتا ہے، لیکن ہم اس دروازے سے کیسے گزر کر ہم بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کی خداوند نے یہاں پر ہمیں تمثیلاً ہمیں قیمت بتائی ہے۔ یہ آسان نہیں ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں ہم ایسے ہی فوراً، مسیح یسوع نے جو ہمارے لیے قربانی دی ہے وہ ایک وسیلہ ہے ہمارے لیے، لیکن ہم نے اس کے لیے محنت کر کے وہ خزانہ پانا ہے۔ ہم ایسے نہیں پا سکتے، ہم ایسے نہیں جا سکتے۔ لکھا ہے یہ ایک خزانہ ہے، اور آگے میں بعد میں، پہلے یہ خزانہ ہے، آگے لکھا ہے آخر میں، اور اس کھیت کو مول لے لیا۔ مول لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی قیمت ہوگی، ٹھیک ہے۔ وہ قیمت جو ہے، جو وہ کھیت اس لیے خرید رہا ہے کیونکہ اس کے اندر خزانہ دبا ہے، اس کو اپنا کچھ قربانی کرنی پڑے گی، اس کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، تب وہ خزانہ حاصل کر سکتا ہے۔ ہم دوسری آیت میں، 45ویں آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا۔ جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا۔ کیا لکھا ہے؟ ایک بیش قیمت۔ اس کا بھی اس مطلب ایسی قیمت ہے جو بیش قیمتی، یعنی بہت زیادہ مہنگا ہے، آسان نہیں ہے۔ جب ہم اپنے بازاروں میں جاتے ہیں، اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بہت مہنگا ہوتا ہے اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو ہم ان کو نہیں خریدتے، کیونکہ وہ بہت مہنگا ہے۔ تو وہ چیزیں ہمارے لیے خریدنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ اور اگر جو چیزیں ہم بازار میں دیکھتے ہیں اور وہ سستی ہیں تو ہم اس کو، جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہماری جیب میں اتنے پیسے، ہم بآسانی اس کو خرید لیتے ہیں۔ تیسری بات، اگر کوئی چیز مفت ہے تو ہمیں اس کے لیے کوئی بھی محنت نہیں کرنی پڑتی، نہ قیمت دینی پڑتی ہے، نہ ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے، ہم بآسانی لے لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک تو یہ فری نہیں ہے، اس کی قیمت ہے اور اس کو مول لینا پڑے گا، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم دونوں چیزوں میں، دونوں آیات میں ہم نے یہ بات دیکھ لی کہ وہ خزانہ ہے، وہ قیمتی موتی ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور اس کو لینے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، بادشاہی میں جانے کے لیے ہمیں کچھ اپنی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ قیمت بہت زیادہ ہے۔ جب ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بھی مہنگی چیز خریدنی ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ اپنی زندگی میں قربانیاں کرتے ہیں، کچھ سیونگ کرتے ہیں، کچھ اپنا ہاتھ روکتے ہیں، کچھ بچت کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں، اور اپنی خواہشوں کو روک کے اپنے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرتے ہیں،
تو ہم کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ فلاں چیز ہم نے لینی کیونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اور ہمارے اتنا وسائل نہیں ہے, ہم ان کو نہیں خرید سکتے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس طرح سے بچت کرتے ہیں, قربانیاں کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے بن پڑیں تو ہم پھر جا کر اس کو خریدتے ہیں. اسی طرح آسمان کی بادشاہی بھی آسان نہیں ہے, یہ مفت کہیں نہیں پڑی ہوئی. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کو خریدنا پڑے گا, آپ کو لینا پڑے گا اس کو, آپ کو لینے کے لیے, کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے. اس میں آپ کو میں ایک اور بات ظاہر کرنا چاہ رہی ہوں روح القدس کے وسیلہ سے, نہ کہ خود. لکھا ہے چھپے خزانے کی مانند. جو چیز چھپی ہوتی ہے نا وہ ڈھونڈنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ہم کرسچنس یہ جانتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جان دے دی, تب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. تو یہاں پر ہماری سوچ کے مطابق تو کلام نہیں ہے, اور نہ ہی ہماری سوچ سے بادشاہی ہمیں ملنے والی ہے. ہماری سوچ سے کچھ نہیں ہونا. یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے وہ چھپا خزانہ ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا, وہ سامنے نہیں پڑا, لیکن ہم ڈھونڈیں گے یقیناً یسوع مسیح کے وسیلہ سے. اچھا, آگے لکھا ہے جب اسے ایک بیش قیمت موتی ملا. اب وہ کیا کر رہا ہے, اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں 45ویں آیت میں لکھا ہے سوداگر کی مانند ہے جو عمدہ موتیوں کی تلاش میں تھا. تلاش کیوں کی جا رہی ہے؟ اب چھپا ہے, سامنے نہیں ہے, ڈھونڈنا پڑے گا. دوسری بات, قیمتی موتیوں کو وہ کیا کر رہا ہے, تلاش کر رہا ہے, سامنے نہیں پڑا. دونوں تمثیلوں میں ایک ہی بات ہے کہ وہ تلاش کرنے کے لیے اس کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا, جگہ جگہ جانا پڑے گا, جگہ جگہ لوگوں سے پوچھنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے اس کا وقت لگے گا. ٹھیک ہے, اور ٹائم لگے گا. جو چیز چھپی ہے اس کو ڈھونڈنے میں بھی آپ کا وقت لگے گا, اور جو چیز تلاش کرنی ہے اس میں بھی آپ کا وقت لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے, اس چھپے خزانے کو آپ کو پانے کے لیے, ڈھونڈنے کے لیے, تلاش کرنے کے لیے آپ کا وقت درکار ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لفظ لکھا ہوا ہے, ایک بیش قیمت موتی. اب ہم بیش قیمت پر پہلے آئیں گے کہ اس کی قیمت گریٹ پرائز ہے, بہت بڑی قیمت ہے, جو کہ میں پہلے بھی بیان کر چکی ہوں. اب جب ہم اس کو لینے جائیں گے, اس کو مول کرنے جائیں گے, تو وہ کیسے مول کرتے ہیں, لیتے ہیں, خریدتے ہیں. دونوں آیات میں لکھا ہے, 44ویں پہلے پڑھوں گی, جو کچھ اس کا تھا بیچ ڈالا. کیا تھا؟ جو کچھ اس کا تھا. 45ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے, تو اس نے جا کر جو کچھ اس کا تھا سب بیچ ڈالا. دونوں آیتوں میں ایک ہی بات خداوند نے کی ہے کہ اگر آپ نے یہ قیمتی چیز لینی ہے, قیمتی, بیش قیمتی, جس کی پرائز بہت بڑی ہے, گریٹ پرائز ہے, اگر آپ نے اس کو لینا ہے تو آپ کو اس کو لینے کے لیے, ہم اپنی بہت بڑی چیز لینے کے لیے کیا کرتے ہیں, مہنگی چیز لینے کے لیے ہم بچت کرتے ہیں. لیکن یہاں پر اس کی قیمت بچت سے نہیں ہو رہی. یہاں پہ اس کی ڈیمانڈ, اس کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہے, اپنا سب کچھ بیچ ڈالو. اب سب کچھ میں کیا آئے گا کہ ہم اپنا سب کچھ بیچ ڈالیں, تو وہ خزانہ, وہ قیمتی موتی جس کے وسیلہ سے ہم کیا کر رہے ہیں, بادشاہی میں داخل ہو رہے ہیں. کیونکہ خداوند ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اس کے بغیر تم لوگ بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تم لوگوں کو بادشاہی کا خزانہ, بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تم لوگوں کو اپنا سب کچھ بیچ ڈالنا پڑے گا, تو ہی تم لوگ بادشاہی میں داخل ہو سکتے ہو. یہ آسان نہیں ہے, یہ بہت مشکل ہے. ہم اپنی ایک چیز بیچیں گے, اگر ہم اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے, ہمارے پاس ساری سہولتیں ہیں, تو کیا ایک ہی پل میں ہمارا دل کرے گا کہ ہم لوگ اپنا سب کچھ, گاڑی, گھر, اپنا فرنیچر, اپنا زیور, اپنے پیسے, سب کچھ دان کر دیں, بیچ ڈالیں, سب کچھ کر دیں اور بیٹھ جائیں؟
اور صرف ایک قیمتی موتی لے کے بیٹھ جائیں گے، تو ہم یہ سوچیں گے اس قیمتی موتی کو کیوں لیں، ہم نے رہنا کہاں ہے، ہم نے کھانا کہاں، ہم نے بیٹھنا کہاں، ہم نے جانا کیسے، آنا جانا کیسے، یعنی بہت سی ضرورتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی جو کہ رکاوٹ بنے گی اس قیمتی موتی کو لینے کے لیے، اس خزانے کو۔ تو ہم کیا کریں گے، اپنی عقل سے کہیں گے کہ نہیں، خزانہ کیا کرنا ہے، ہم نے تو زندگی کاٹنی ہے، ہم نے تو گزارا کرنا، ہم کیسے گزارا کریں گے، کیسے سروائیو کریں گے؟ ہم خزانہ لے کے بیٹھ گئے اور فری بیٹھ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ خزانے سے پیٹ نہیں بھرے گا، موتی سے پیٹ نہیں بھرے گا، موتی کے اوپر میں سو نہیں سکتا، خزانے کے اوپر میں سو نہیں سکتا، خزانہ میں پہن نہیں سکتا، خزانہ میں کھا نہیں سکتا، موتی میں کھا نہیں سکتا۔ تو ہم ایسی سوچوں سے کبھی بھی ایسا ڈیسیژن نہیں لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل، ہماری سمجھ، ہماری مرضی خدا کی مرضی کے مخالف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کہتی ہے کہ جو جسمانی وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ آمین۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو ہماری سوچ کبھی بھی ایسی نہیں ہوگی، اس لیے ہم کیا کریں گے، اپنی چیزیں نہیں بیچیں گے۔ لیکن خداوند کی ڈیمانڈ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ بیچ ڈالیں اور وہ چیز جو خداوند نے ہمارے لیے چھپا رکھی ہے، جو دبی ہوئی ہے، جس کی ہم نے تلاش کرنی ہے، اس کے پیچھے جاؤ۔ جیسا کہ خداوند نے امیر شخص سے کہا کہ اپنا سب بیچ ڈال، اس نے کہا میں اور کیا کروں، میں بادشاہ میں داخل ہوں، میں اور کیا کروں؟ تو خداوند نے کہا کہ اپنا سب بیچ۔ خداوند یہی چاہتے ہیں ہم سے کہ ہم اپنا سب کچھ ترک کریں، کیونکہ اس کے بغیر ہم بادشاہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب ہم اپنا کیا سب کچھ بیچیں گے؟ اب ہم نے اس کو خریدنا ہے اور ہم نے سب بیچنا ہے اور اس کو خرید لینا ہے۔ تو سب سے پہلی بات، ہم اپنا کیا چھوڑیں، کیا قربان، ہم اس کو خریدنے کے لیے اپنا سب بیچیں گے، تو ہم اس کو بیچنے کے لیے ذرا اپنی ساری چیزیں چھوڑیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے بیچنا، اپنا سب کچھ چھوڑنا۔ اب چھوڑنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات ہے دنیا چھوڑنی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم خودکشی کر لیں، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم جنگلوں میں چلے جائیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ دنیا چھوڑنی ہے۔ دنیا کا مطلب ہے دنیا کی جو سراؤنڈنگ کی باتیں ہیں، خواہشیں ہیں، دنیاوی سوچیں ہیں، وہ ہم نے چھوڑنی ہے۔ ہم نے اپنا آپ چھوڑ دینا ہے۔ خداوند چاہتے ہیں ہم دنیا چھوڑ دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں، ہم اپنا آپ چھوڑ دیں۔ جہاں پر ہمیں اپنے لیے عزت آ رہی ہوتی ہے اور ہم لوگ غیرت اپنے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سوچتے ہیں، صرف اپنی ضرورتوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی خوشیوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے مزوں کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنا آپ، میں کیا کھاؤں، میں کیا پہنوں، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، میں نے یہ خریدنا ہے، میرے پاس اتنے پیسے ہوں، میں وہاں پر جاؤں، میں وہاں پر خریدوں، جا کر اپنے کپڑے اچھے، میں جولری لوں، میں جوتی لوں، میں یہ کروں، میں گاڑی لے لوں، میں گھر لے لوں، مجھے خوشیاں مل جائیں۔ ہمیں یہ باتیں اپنی چھوڑنی پڑے گی، یعنی وہ بادشاہی میں جانے کے لیے، موتی خریدنے کے لیے، وہ خزانہ پانے کے لیے، جب اگر ہمیں تو یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی کہ ہمیں اپنا سب بیچنا پڑے گا، جس میں دنیا آتی ہے، اپنا آپ آتا ہے، اور انسانوں سے پہلی محبت چھوڑنی ہے، لوگوں سے پہلی محبت چھوڑنی ہے، اپنوں کی، اپنی بیوی بچوں کی پہلی محبت چھوڑنی ہے، اپنے شوہر کی پہلی محبت چھوڑنی ہے، اپنے ماں باپ سے پہلی محبت چھوڑنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے پہلی محبت چھوڑنی ہے، اپنے عزیزوں سے پہلی محبت چھوڑنی ہے، اپنے دوستوں یاروں سے اپنی محبت پہلی والی چھوڑ دینی ہے۔ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہی، یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پہلی محبت جو ہے وہ خداوند کی ہے۔ ہم اس کو خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں۔ مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب، اس کی 30ویں اور 31ویں آیت میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ یہ خداوند نے کہا پورا دل کس کا ہے؟ خدا کا۔ اس میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ صرف خدا کی۔
نہ دنیا کی، نہ اپنے آپ کی، نہ انسانوں کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر شوہر کے لیے نہیں، نہ بیوی کے لیے، نہ بچوں کے لیے۔ ان کا درجہ کہاں آتا ہے یہ بھی ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے، لیکن ابھی اس وقت جو ہے ہم نے بادشاہی جو لینی ہے وہ ہم نے کیسے لینی ہے، کیونکہ وہ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت ہم ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے دل میں اتنی قیمت ہے ہی نہیں، ہم نے اتنے پیسے اپنی روح میں اپنے دل میں اکٹھے نہیں کیے کہ ہم اس بادشاہی کو مول لے لیں، وہ خزانہ خرید لیں اور وہ ہم بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ اس کے لیے خداوند ہمیں قیمت بتا رہے ہیں کہ وہ بہت قیمتی ہے، تم لوگ اپنا سب کچھ بیچو گے، اکٹھا کرو گے روحانی طور پر۔ خداوند کو ہمارے پیسے خزانہ جو جسمانی ہے وہ نہیں چاہیے، اپنا سب کچھ بیچو، یعنی اپنا دل، اپنی روح، اپنا پورا ذہن، اپنی طاقت، عقل، سمجھ، اپنی دنائی جو ہے وہ پوری کی پوری خداوند یسوع مسیح کے لیے خالی کر کے اس میں کیا کرو، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ ان سارے اعضاء میں صرف اور صرف خدا کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ہے بیچنا، اور جب ہم بیچیں گے اپنے دل کو خالی کر دیں گے، اپنا سارا کچھ چھوڑ دیں گے دنیاوی، اور یہ ساری باتیں چھوڑ کر، دنیا، اپنا آپ اور انسانوں کی محبت چھوڑ کر، نکال کر ہم کیا کریں گے؟ یہ پیسے اکٹھے کریں گے۔ پیسے کیا ہیں یہاں پر؟ روحانی پیسے، روحانی قیمت کیا ہے جس سے ہم بادشاہی کو، اس خزانے کو، اس موتی کو مول لے سکتے ہیں؟ وہ پیسے کیا ہیں؟ خدا کی محبت، صرف اور صرف خدا کی محبت۔ اور جو انسان، جو خدا نے ہمیں رشتے دیے ہیں، ہم ان کو ترک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم وہ بھی ترک کریں گے تو خدا تب بھی ہم سے ناراض ہوں گے۔ اب ہم نے کیسے سیٹل کرنا ہے کہ پہلی محبت خدا کی، سب سے زیادہ محبت خدا کی، پوری محبت خدا کی، لیکن خداوند نے یہ بھی کہا، دوسرا 31ویں آیت پڑھی ہوں، دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ آمین۔ اب یہاں پر خداوند کہہ رہے ہیں کہ سیکنڈری، دوسرا محبت، دوسرے درجے کی محبت تو انسانوں سے رکھ اور اپنے آپ سے رکھ، کیونکہ یہاں پر اپنے آپ کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنے برابر رکھ۔ ہم نے اپنے آپ کو پہلا درجہ نہیں دینا، پہلے اپنے لیے کام نہیں کرنا، پہلے خدا کے لیے کرنا ہے۔ ہم نے پہلے جو چیزیں اپنے لیے سوچتے تھے، ہم پہلے اب خدا کے لیے سوچیں گے۔ جو چیزیں ہم اپنے آپ کو لبھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کرتے تھے، اب ہم خدا کو لبھانے اور خوش کرنے کے لیے کریں گے، خدا کو خوش کرنے کے لیے پہلے کریں گے۔ جب ہم خدا کی ساری چیزیں پوری کر دیں گے، جہاں جہاں خداوند ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں روحانی طور پر، وہ ہم کر ڈالیں گے، تو اس کے بعد کا درجہ ہمارا اپنا اور انسانوں کا تھا۔ اور دوسری بات، دنیا تو ادھر بھی نہیں آ رہی، دنیا کو محبت کرنے والا تو یہاں پر بھی نہیں ہے، اور اس کو خداوند کے کلام میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں یعقوب کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 4 آیت میں پڑھ رہی ہوں۔ اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ آمین۔ اس میں ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ 2 محبتیں خدا نے بولی ہیں، ایک اپنے آپ سے کہ خدا کہہ رہے پہلے صرف مجھے محبت کرو، پہلے درجے کی محبت مجھے کرو، تو بڑا آسان ہے۔ اس کے بعد خدا نے کہا کہ دوسرے درجے کی محبت، جو انسان میں نے تم لوگوں کو دیے، پہلے تم لوگ اور جو انسان تم لوگوں کے ارد گرد ہیں ان کو محبت کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن جب میں نے آپ کو یہ کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ ڈالو، اپنا سب کچھ چھوڑ دو، تو اس میں جب میں نے پہلے بولا کہ دنیا چھوڑ دو، تو دنیا تو اس آیت میں بھی نہیں آ رہی کہ ہم اس سے محبت رکھیں۔ تیسری تو کوئی خداوند نے تیسرا درجہ تو بتایا ہی نہیں۔ دوسری بات، جو تیسرا درجہ ہمیں نہیں بتایا، جس کو ہم سب سے اوپر والا درجہ دے دیتے ہیں، اور وہ دنیا ہے، اس میں خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اے زنا کرنے والیو،
ان کو زناکار کہا جا رہا ہے سب سے بڑھ کر۔ زنا وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہ ہو اور کسی اور کو پیار کرو اور اس کے ساتھ جا مل جاؤ، تو اس کو کہتے ہیں زنا کرنے والے، یہ زناکار ہے۔ تو جو کوئی دنیا کو پیار کرتا ہے تو وہ زناکار ہے، وہ زانی ہے، خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہی لینا اور اس کی قیمت اکٹھی کرنا آسان نہیں ہے، یہ خزانہ بہت قیمتی ہے، آپ کو بہت کچھ قربان کرنا ہے، آپ کو سب بیچ ڈالنا ہے، سب قربان کرنا ہے، سب چھوڑیں گے تو بادشاہی ملے گی، آسان نہیں ہے۔ آگے دیکھیں لکھا ہوا ہے، اے زنا کرنے والیوں، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ تو زنا جب ایک شوہر کو چھوڑ کے آپ کسی اور کے پاس جاتے ہو، کوئی ایک ایسا کرتا ہے، تو جو شوہر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو اس کا دشمن بن جائے گا، وہ تو اس کو نکال دے گا۔ اسی طرح بیوی جو ہے وہ بھی اس کو چھوڑ دے گی، تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ تو یہاں پر واضح طور پہ لکھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ اگر آپ اس کو پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، تو خدا آپ سے کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر دشمنی رکھ رہے ہیں۔ آپ اپنی دوستی، اپنی یاری، اپنی محبت، خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو آپ خود پیچھے کر رہے ہیں۔ تو پھر خداوند کہیں گے یہ میرے ساتھ وفادار نہیں، یہ زناکار ہے، کیونکہ یہ دنیا کو پیار کرتا ہے۔ دنیا کو پیار کرنا بہت بڑا گناہ ہے، زناکاری ہے، اور سب سے پہلے ہم نے یہی چھوڑنا ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہی میں جو خزانے ہیں، اور جو وہ خزانہ جو خداوند بتا رہے ہیں بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، وہ قیمتی موتی جب ہمیں پانے کے لیے، وہ خزانہ لینے کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس میں آپ اپنی دنیا چھوڑو۔ لکھا ہے پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے، دوست بننا چاہتا ہے یعنی دوست کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہو، ٹائم گزارتے، اس کے ساتھ ہنستے کھیلتے باتیں کرتے، اس کے ساتھ مزے لوٹتے، تو ہم دنیا کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وقت گزارتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان میں سکون پاتے ہیں، اس میں حالانکہ ہے نہیں، اسی میں ہمیں اچھا لگتا ہے، اسی میں بار بار جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ آپ کو دوست کے ساتھ اچھا لگتا ہے، ہمیں دوست کے ساتھ اچھا لگتا ہے۔ کیوں اچھا لگتا ہے؟ کیونکہ ہمیں وہ دنیاوی باتیں اچھی لگتی ہیں، کیونکہ ہم جسمانی، ہم روحانی نہیں ہیں۔ ہماری جو روحانیت ہے وہ کیسی ہے؟ جس کو ہم کہہ دیتے کہ روحانیت ہے، ہماری روحانیت زیرو ہے۔ ہم صرف جسمانی اگر ہم دنیا کو دوست بناتے ہیں اور دنیا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ لکھا ہے پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ تو ہم خدا کی دشمنی کما رہے ہیں۔ تو خداوند جو کہہ رہے ہیں کہ اپنا سب بیچ ڈالو، دنیا چھوڑ دو، دنیا کی محبت چھوڑ دو، دنیا کی دوستی چھوڑو، کیونکہ اگر تم لوگ دنیا کا دوست بناتے ہو، دنیا نہیں چھوڑتے، دنیا کی باتیں نہیں چھوڑتے، اس میں لبھانے والی جو چیزیں ہیں، عیاشی ہیں، آنکھوں کی چمک جس سے آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا کی جو عیاشی ہے، جو دنیا کی چمک ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ اس میں ٹائم گزارتے، تو آپ زناکاری بھی کرتے ہو خدا کے خلاف، اور خدا کو دشمن بھی بناتے ہو، اور خدا کی دوستی اور محبت چھوڑ کے آپ یہ کام کرتے ہو۔ تو دنیا چھوڑو گے، سب سے پہلے اپنی یہ چیزیں بیچو، دنیا بیچو، اور اپنے آپ سے محبت کرنا چھوڑو، اپنا یہ سب کچھ چھوڑو، اور لوگوں سے پہلی محبت کرنا چھوڑ کے ان کو اور اپنے آپ کو دوسرے درجے پہ لے کے آؤ، اور دنیا کو کسی درجے میں نہیں لانا، اس کو مکمل طور پر ہم نے چھوڑنا ہے، نکالنا ہے، بیچ ڈالنا ہے، کیونکہ اسی کے بعد ہم وہ مول لے سکتے ہیں جو خداوند ہم سے کہتے ہیں۔ ہم پھر سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 13واں باب، اس کی 44ویں آیت اور 45ویں آیت، جہاں پر لکھا ہوا ہے جا کر، اور 45ویں آیت میں بھی لکھا ہے جا کر، اور 45ویں آیت میں تلاش کا لفظ بھی لکھا ہے۔ اب یہ تینوں جو لفظ ہیں اس میں ہمیں جب جانا پڑتا ہے تو وقت لگتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمیں اب بیچنے کے لیے، چھوڑنے کے لیے وقت لگے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ہم دنیاوی طور پر ایک ہی ٹائم میں ہر چیز اپنی بیچ کر فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ہمیں بیچنے کے لیے وقت لگے گا، تلاش کرنے کے لیے ہمیں وقت لگے گا، وقت درکار ہے۔ وقت کہاں صرف کرنا ہے، وقت کہاں لگانا ہے؟ جب آپ روحانی طور پر، ذہنی طور پر اپنے اندر یہ ارادہ باندھ دیتے ہو کہ میں نے خداوند کے لیے سب چھوڑنا ہے، تو آپ اپنے ارادے سے
صرف ارادہ کرو گے لیکن وہ آپ کے اندر سے چیزیں نہیں نکلیں گی. آپ کو اس کے لیے بار بار جب وہ آپ کے اندر دنیا آئے، خواہشیں آئے، چیزیں آئے، اپنی محبت آئے، جہاں کہیں بھی آپ کو اپنے آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ظاہر ہے وہ ایک دن میں سب کچھ نہیں ہوتا. روزمرہ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو اپنی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم اس وقت اپنے آپ کی سوچ کو چھوڑیں، اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کریں، اپنے آپ کو پیچھے کریں اور کہیں کہ نہیں میں نے یہ خداوند کو وقت دینا، نہیں میں نے یہ خواہش چھوڑنی ہے. تو آپ کو روزمرہ کی جو ہے نا وہ محنت جو ہے وہ درکار ہے، ہر وقت کی ہے. پھر اس کے بعد جب آپ نے دنیا چھوڑنی ہے سب سے پہلے، تو جب دنیا کی باتیں، خواہشیں، چمک، گندگی، زناکاری، عیاشیاں، آزادی آتی ہے جس میں کوئی پرہیزگاری نہیں ہے اور جو دل کرتا ہے کرنے کو، جو ساری بری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہوتے بآسانی کرتے، ان کو آپ روزمرہ کی زندگی میں جب آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 جیسے جیسے آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آئیں گی آپ کو وہ چھوڑنی پڑیں گی. جب آپ ان کو چھوڑو گے تو اس کے لیے آپ کو ٹائم لگے گا. اسی طرح جب آپ اپنے لیے سوچتے ہو جہاں پر آپ کی اپنی خوشی ہے اور خداوند کی بات آتی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ اپنی خواہش کو اور اپنے آپ کو پیچھے رکھو گے اور خداوند کو اوپر رکھو گے. تو خدا کی محبت آپ کے اندر آنا شروع ہو جائے گی. اور اس طرح سے جیسے جیسے روزمرہ آپ کی زندگی میں یہ باتیں آئیں اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے تو آپ جب روزانہ ایسا کرو گے، وقت دو گے، اس میں آپ کا 1 ہفتہ، 2 مہینے، 1 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں یہی روٹین پکڑنی پڑے گی. تو کیا کریں گے کہ ہم وہ قیمت جو ہے وہ خرید پائیں گے. وہ ہمارے اندر قیمت جو ہے خدا کی محبت ڈال ڈال کے ہمارے اندر روحانی طور پر آئے گی. ہم اس کو ایک دم سے بیچ کر دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر نہیں کر سکتے. اس کے لیے وقت درکار ہے. آپ کو وقت لگے گا، آپ کو وقت دینا پڑے گا. دوسری بات، جب انسانوں کے لیے آپ کے اندر محبت آتی ہے، جب خدا سے بڑھ کر آئے، جہاں میں پہلے بھی بہت سا ایسا کلام ڈال چکی ہوں کہ ہم کہاں کہاں انسانوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور انسان جو ہے وہ خدا کو اس وقت اپنی رشتہ داریوں میں چھوڑ دیتا ہے. جیسے کہ سبت کا دن آیا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سبت کے دن کو پاک منانے کے لیے ہم دوسروں کو، اپنے رشتہ داروں کو انکار نہیں کرتے کہ ہم بہن یا بھائی ہم نہیں آ سکتے کیونکہ آج سبت کا دن ہے، میں جسمانی اور بدنی کام نہیں کرتا، میں سبت کے دن کو پاک رکھتا ہے، اس لہٰذا میں تمہاری برتھ ڈے پارٹیز پہ نہیں آ سکتا، میں سالگرہوں پہ، شادیوں پہ، مہندیوں پہ نہیں آ سکتا، میں تمہارے ساتھ ناچ گا نہیں سکتا کیونکہ یہ جسمانی ہے. لیکن اگر ہفتے کو پیر سے لے کر ہفتے تک کا دن ہو تو ہم آپ لوگ جا سکتے، خوشیوں میں شریک ہو سکتے، لیکن آپ نہیں سبت کے دن جا سکتے. جب آپ اس طرح کے انکار کرو گے تو آپ کو روزمرہ کی زندگی میں جب اس طرح کی باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کیا کرتے ہو؟ ان کو ترک کرتے ہو. تو خدا کی محبت پہلی آ جائے گی اور انسانوں کی دوسرے درجے پر چلی جائے گی. آپ نے ان سے نفرت نہیں کرنی، آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ آپ نے بڑی اچھے لفظوں میں، اچھے طریقے سے آپ نے ان کو منع کرنا ہے. اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو نہیں سمجھے، لیکن آپ نے اپنی جو محبت ہے، جو آپ اس وقت خداوند کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر رہے ہو، روحانی طور پر وہ قیمت اکٹھی کر رہے ہو تاکہ آپ وہ خزانہ یا اور موتی کی قیمتی موتی حاصل کر سکو، تو اس کے لیے آپ نے پیچھے نہیں ہونا. کیونکہ آپ روزمرہ کی زندگی میں جب یہ محنتیں کرو گے، یہ کوششیں کرو گے، اس کے لیے آپ کو بہت ٹائم لگے گا. یعنی آپ کو جانا پڑے گا. جانا کا مطلب ہے جا کر، مطلب آپ کو وقت لگانا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یہ روزمرہ کا کام ہے. تو خداوند جو ہے نا وہ ہم سب کو اس بات کے لیے برکت دیں، زور دیں، قوت دیں کہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق وہ خزانہ پانے کے لیے، قیمتی موتی پانے کے لیے اپنا سب اس طرح سے بیچ سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے عمدہ اور خوبصورت، دل کو خوش کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ لکھا ہے 44ویں آیت میں لکھا ہے، اور خوشی کے مارے. اب آپ نے کلام سن لیا، آپ کو پتا چل گیا یہ خزانہ ہے، آپ کو یہ پتا چل گیا یہ قیمتی موتی ہے کہاں ہے. یہ آپ لوگے تو آپ کو یہ خزانہ ملے گا، آپ کو یہ موتی ملے گا. یعنی آپ کو آسمان کی بادشاہی میں جانے کا موقع مل جائے گا، آپ آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہو. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے. جب آپ نے یہ سچائی سن لی تو ہمیں زبردستی سب کچھ بیچنا ہے؟ کیا ہمیں زبردستی اپنے آپ کو دکھی کر کے بیچنا ہے؟ نہیں، خوشی کے مارے ہمیں بیچنا ہے. خوشی کے مارے چھوڑ دیں دنیا، خوشی کے مارے سب کو چھوڑ دیں، خوشی کے مارے ہر چیز ترک کر دیں.
मायूस ना उस अमीर शख्स की मानंद जिसने खुदावंद ने उसे कहा कि तू अपना सब कुछ बेच डाल, तो वो मायूस होकर वहाँ से चला गया, लेकिन उसको वो खुशी महसूस नहीं हुई, उसको वो आज़ादी महसूस ही नहीं हुई, वो उसको किस्मत महसूस ही नहीं हुई। उसने हमेशा की ज़िंदगी का सोचा ही नहीं, उसने उस अक्ल को थामा ही नहीं। आज अगर हम इस अक्ल को थाम लेते हैं, इस समझ को थाम लेते हैं, इस दनाई को पकड़ लेते हैं और बेवकूफ़ नहीं बनते, अक्लमंद बनकर हम ये सोचें कि हमने ये ख़जाना पाना ही पाना है, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, तो हम यकीनन अगर समझ जाएंगे तो यकीनन खुशी के मारे अपनी सारी बातें बेच डालेंगे, जो कि एकदम नहीं होगा, रोज़ाना होगा। और आपने रोज़ाना जब तक जीते हैं इसको खुशी से छोड़ते जाएं, खुशी से हर बात छोड़ते जाएं, तर्क करते रहे, और उस ख़जाने को जो बाआसानी नहीं मिलेगा, वो छुपा हुआ है, आपके सामने नहीं है, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके पीछे जाना पड़ेगा। वो सामने नहीं पड़ा हुआ, वो दबा हुआ है, आपने उसको खोदना है, मेहनत करके, रूहानी मेहनत करके, कलाम मुक़द्दस को पढ़ के, और सबसे बढ़कर जब आप छोड़ना चाहते हो खुशी से, तो आप खुशी से खूब दुआ करो, गैर ज़ुबान में दुआ करो, आप रूहुल कुद्स में दुआ करो, खुदा की उस कुव्वत में दुआ करो जो हमारा मददगार है। हमने उस मदद के साथ दुआ करनी है ताकि हम ये सारी बातें अपने अंदर से छोड़ सके, निकाल सके, और उतनी कीमत जो दरकार है बादशाही के लिए, वो रूहानी तौर पर अपने अंदर रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मेहनत करके, दुआ में ठहर कर, कलाम मुक़द्दस को पढ़ के और यीशु मसीह पर ईमान रख कर इन सब के ऊपर हासिल कर सके। मैं आखिर में ये भी बयान करूँगी कि जाकर का मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अपना खुदावंद के साथ गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद को दें और खुदावंद के साथ खूब टाइम गुजारें, खूब वक्त गुजारें, खूब रूहानियत में रहें। जितना वक्त हम दुनिया में गुजारते हैं, दुनिया के साथ गुजारते हैं, जब हम इसको छोड़ेंगे तो फिर हमने क्या करना है, हमने जाना है, कहाँ जाना है, हमने खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में रहना है, हर वक्त रूहानी ज़िंदगी में रहना है, हर वक्त दुआ बंदगी में रहना है, हमने खुदावंद के साथ वक्त गुजारना है। दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल मुक़द्दस पढ़ें और खुदावंद के साथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। आमीन। खुदावंद का शुक्र इस कलाम के लिए। हालेलुया।